السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 113ویں آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی اہل کتاب ہیں، اللہ کی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے متعصب ہونے کی ایک نئی تصویر پیش کی گئی ہے کہ ان کا تعصب، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا جو ذاتی تعصب ہے، کس طریقے سے سامنے آ رہا ہے، اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے دونوں ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کو باطل و بے بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے، یعنی خدا کے قریب یہ منزلت رکھنے والے نہیں ہیں۔ اور عیسائی ان کے مقابلے میں عیسائی یہودیوں کو پست اور کسی منزل کا مالک یا حقدار نہیں قرار دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کسی لائق ہیں ہی نہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کا مقابلہ اور ایک دوسرے کو آمنے سامنے آ کے مقابلہ کرنا، یہ ان کے تعصبی مزاج کا عکاس ہے، نمونہ ہے یہ جو ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان، یہ اس کا نمونہ ہے۔ جبکہ اگر یہ آسمانی کتابوں پر غور کرتے، تلاوت کرتے، اس کو پڑھتے، تو پھر یہ ایسے رویے سے، ایسے کردار سے اپنے آپ کو روک سکتے تھے، باز آ جاتے ہیں۔ لیکن دونوں کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہیں، لیکن اس پر توجہ اور عمل نہیں ہے، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے آیت میں آگے بیان کیا گیا مشرکین اور بت پرست بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، یعنی وہ بھی ہر ایک کو غلط ٹھہرایا کرتے تھے، تو ان کے پاس تو کوئی الہی پیغام، خدائی پیغام نہیں تھا، یہ کیوں غلط ٹھہرا رہے ہیں عیسائی اور یہودی؟ یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ البتہ ان تمام اختلافات کو، یہ جو ایک دوسرے کو بے بنیاد، بے عقیدہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، باطل ٹھہرا رہے ہیں، غلط ٹھہرا رہے ہیں، ان تمام اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن خدا فیصلہ کرے گا، سب ختم ہوگا، پھر سب حق کا مشاہدہ کریں گے اور حق کا جلوہ اور عزت دیکھیں گے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، بیانات کے پیش نظر، بیجا تعصب کرنا، خود کو تنہا سب سے بلند و برتر جاننا، بیجا تعصب کرنا، یہ سب حرام ہے، ممنوع، بالکل غلط ہے۔ دوسروں کی بے عزتی کرنا، انہیں ذلیل و حقیر سمجھنا، یہ سب خود کو سب کچھ سمجھنا، سب سے بلند و برتر سمجھنا، اونچا سمجھنا، دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنا، یہ سب انسان کے تکبر کی علامت ہے، غرور و گھمنڈ کی پہچان ہے، کہ اپنے آپ کو اونچا جانیں، اسی کے اوپر فخر کریں، اسی کو بنیاد بنا کے فخر کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ فخر فروشی بہت سے فتنوں کی جڑ ہے۔ سورہ مومنون کی 53ویں آیت میں ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے، ہر پارٹی کے پاس، یعنی ہر قوم کے پاس جو ہے وہ اسی پہ خوش ہے، وہی اس کے غرور و گھمنڈ کا ذریعہ بن رہا ہے جو جس کے پاس ہے۔ اب یہ کہنا کہ یہودی کچھ نہیں ہے، ہم سب کچھ ہیں، عیسائی یہ کہہ رہے ہیں، عیسائی اور ادھر سے عیسائی یعنی یہودی کیا کہہ رہے ہیں، عیسائی کچھ نہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کو غلط ٹھہرانا، بلند و برتر جانا، یہ سب ان کے کبر، یعنی جو تکبر ہے، جو گھمنڈ ہے، خود پسندی ہے، یہ اس کی جڑ ہے۔
لہذا دوسرا پیغام یہی ہے کہ اگر انسان خود پسندی اور تعصب انسان میں پایا گیا ہے تو اس کا علاج علم سے بھی نہیں ہو سکتا، یعنی علم کا بھی اس میں کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی عالم ایسوں کی ہدایت نہیں کر سکتا جن کے اندر تعصب ضد آ جائے۔ اہل کتاب تلاوت کرنے کی قدرت رکھتے تھے، کتاب خدا جو ان کے پاس توریت اور انجیل تھی یہ اس کی تلاوت کرنے کی قدرت رکھتے تھے اہل کتاب، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کہتے تھے؟ اپنی خود پسندی میں مبتلا تھے، خود غرور و گھمنڈ کی وجہ سے تلاوت کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں تھا، میدان عمل میں بالکل نرے جاہل دکھائی دے رہے تھے۔ تیسرا پیغام یہی ہے کہ تعصب کے ماحول میں عالم و جاہل ہر ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب تعصب آ جاتا ہے تو عالم و جاہل سب، کیوں آپ دیکھیے قرآن نے اس آیت میں نمونہ یہ تو ہے، بھائی اہل کتاب یہودی عیسائی ان کے پاس کتاب تھی، یہ عالم تھے، بت پرست اور مشرکین یہ جاہل تھے، لیکن سوچنے کا انداز سب کا ایک ہی جیسا ہے۔ کس بنیاد پر؟ تعصب کی بنیاد پر، خود پسندی کی بنیاد پر، سب کے سوچنے کا انداز ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے۔ لہذا زندگی میں جو ہمارے میدان عمل کی زندگی ہے اس میں ہر صاحب قرآن، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح لڑ لڑ کر زندگی تباہ نہ کریں، بلکہ اس آیت سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ صبر، بردباری، یکجہتی، اتحاد اور کلمہ توحید پر عمل کر کے زندگی کے ہر قدم پہ کامیابی حاصل کریں، اپنے کو کامیاب بنائیں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائیں۔ لڑ کر، ایک دوسرے کو غلط ٹھہرا کر یہ اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے، اور جب ہم کمزور ہوں گے تو ہماری قوم کمزور ہوگی، ہمارا مذہب کمزور ہوگا، ہمارا دین کمزور ہوگا۔ لہٰذا آپسی اختلاف سے بڑھیں۔ آپ دیکھیں یہودی اور عیسائی کیسے لڑے اور کس طریقے سے تباہ ہوئے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں اور تمام صاحبان قرآن کو اپنی عملی زندگی میں، روزانہ کی زندگی میں اس آیت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو آیات الہیہ اور آیات قرآنیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔